جیسے داخلہ کی سیٹوں کی تعداد، مضامین کے مطابق دستاویز سیٹوں کی تقسیم، داخلہ کے شرائط کون کون سے ہوں گے، کون کون سے کرائٹیریا ہوں گی، اس کے تعلق سے جو ہے داخلہ کے طریقے کیا ہوں گے، اور امیدوار کے لیے دیگر موضوع معلومات بھی جو ہے کہ وہ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ویل ان ایڈوانس اپنی ویب سائٹ پر اس کو شائع کرے، تاکہ جو ہے کہ جو بھی امیدوار ہیں اس کو جان سکے۔ اس کے علاوہ صوبائی اور مرکزی حکومت کی جو ریزرویشن پالیسی ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا۔ ادارے کو مندرجہ ذیل معلومات پر مبنی ہر سال تجدید شدہ تفصیل اپنی ویب سائٹ پر شائع کرنا چاہیے۔ سپروائزر کی لسٹ جو ہے کہ سپروائزر کا نام، اس کا عہدہ، کس شعبے سے اس کا تعلق ہے، اس کے پی ایچ ڈی اسکالر کا نام کیا ہے، کس ٹاپک پہ وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ان کا داخلہ کب ہوا ہے، اس طرح کے انفارمیشنس کو بھی جو ہے کہ ویب سائٹ پر جاری کرنا ہوگا۔ پی ایچ ڈی سپروائزر کون ہو سکتے ہیں، اس کے تعلق سے اس ریگولیشن میں بتایا گیا ہے کہ پرماننٹ فیکلٹی ممبر ہونا چاہیے، پی ایچ ڈی سند یافتہ ہونا چاہیے، پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر رینک کے جو فیکلٹی ممبر ہیں وہ پیئر ریویوڈ اور ریفری جرنل میں کم از کم 5 ریسرچ مقالے شائع ہونا چاہیے، اسسٹنٹ پروفیسر اگر ہوں تو کم از کم 3 مقالے شائع ہونا چاہیے، اور ایسے تسلیم شدہ نگراں کسی دوسرے ادارے میں نگراں نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ کو سپروائزر ہو سکتے ہیں۔ پی ایچ ڈی اسکالر اور سپروائزر ایک ہی ادارے کے ہونے چاہیے، ورنہ اس کو جو ہے ریگولیشن کی خلاف ورزی مانی جائے گی۔ مطلب کہ اگر مختلف ادارے کے ہوں گے تو وہ خلاف ورزی کے طور پہ مانی جائے گی۔ مخصوص معاملوں میں پبلیکیشن کی تعداد میں تخفیف کی جا سکتی ہے، جیسے بہت سارے مضامین ہیں جس کے جرنلز نایاب ہیں، کم چھپتے ہیں، تو اس طرح کی نوعیت والی جو مضامین ہیں اس میں پبلیکیشن کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ عارضی اساتذہ سپروائزر نہیں تقرر کیے جا سکتے ہیں۔ ویسے فیکلٹی ممبر جو 3 سال کے اندر سبکدوش ہونے والے ہیں ان کو کوئی نیا پی ایچ ڈی اسکالر الاٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایسے اساتذہ اپنے پرانے اسکالر کو اپنی 70 سال کی عمر تک گائیڈ کر سکتے ہیں۔ کو سپروائزر بھی اپائنٹ کیے جا سکتے ہیں اگر ریسرچ کا تقاضا یہ بین المضامین نوعیت کی اگر ریسرچ ہے تو اعلیٰ تعلیمی ادارے جو ہیں کہ فیکلٹی ممبر کو حسب ضرورت کو سپروائزر کے طور پر تقرر کر سکتے ہیں۔ وہ ریسرچ اسکالر کے شعبہ سے، یعنی جو کو سپروائزر ہوں گے وہ ریسرچ اسکالر کے شعبہ سے، اس ادارے سے یا اس کے باہر کسی دوسرے شعبے سے یا دوسرے ادارے سے ہو سکتے ہیں۔ عارضی فیکلٹی ممبر کو سپروائزر بنایا جا سکتا ہے۔ ایک سپروائزر کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے اس کے تعلق سے بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پروفیسر رینک کے جو فیکلٹی ممبر ہوں گے ان کے پاس 8 اسکالر ہو سکتے ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر کے پاس 6 ہونے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر کے پاس 4 ریسرچ اسکالرس رجسٹریشن الاٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دو جو ہے کہ بین الاقوامی اسکالر یعنی انٹرنیشنل ریسرچ اسکالر بھی الاٹ کیے جا سکتے ہیں جو ان کے علاوہ ہوں گے، اور کسی بھی حال میں یہ تعداد جو متعین تعداد ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پی ایچ ڈی کے جو اقسام ہیں اس ریگولیشن کے حساب سے صرف 2 ہیں، ایک فل ٹائم ہے اور دوسرا پارٹ ٹائم ہے۔ پارٹ ٹائم کے لیے جو فرد پارٹ ٹائم پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں وہ اگر کہیں امپلائڈ ہیں تو ان کو این او سی لینا ہوگا، اور اس بات کی این او سی لینی ہوگی کہ جب ضرورت پڑے گی کورس ورک کے لیے تو وہ چھٹی دیں گے، کہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے کوئی تحقیقی تقاضے کے لیے جانی ہوگی تو وہ وہاں اس کے لیے چھٹی دیں گے۔ اور اس تعلق سے یہ ایک اشارتاً جو ہے کہ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ جو ہے کہ آپ کو تحریک ہو کہ ناظرین جو ہے کہ اس کی تفصیل، مکمل تفصیل جو ہے ریگولیشن کی دیے گئے پی ڈی ایف کا جو لنک ہے وہاں سے وہ اس کی نظر ثانی کریں۔ اور ابھی تو مختلف شعبہ جو ہیں مختلف یونیورسٹیز اپنے اپنے حساب سے اس کو امپلیمنٹ کریں گی، دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کیا اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔